آج ٹف ڈے تھا، آج گرمی بھی تھی کافی، اور پارلیمنٹ میں تو صحافیوں کا داخلہ منع تھا، اور ڈی چوک سے ہی رپورٹنگ بھی ہوتی رہی. اجلاس بھی خاصا طویل چلا، افطار کے چند منٹ پہلے ہی یہ ختم ہوا. تو آج اعزاز ایک تو یہ کہ ہماری ساری سیاسی لیڈرشپ جو تھی پارلیمان کی، خاص طور پہ حکومتی اتحاد اور اپوزیشن سے بھی مولانا بھی آئے ہوئے تھے، لیکن پی ٹی آئی تو نہیں آئی، اور جو ان کے ساتھ کچھ اور جماعتیں تھیں اپوزیشن کو نہیں آئیں. تو لیکن یہ ہے کہ آپ کی حکمران اتحاد اور اپوزیشن سے مولانا آئے، اور مولانا نے بھی کافی بات چیت کی جس کا ہم ابھی آگے ذکر بھی کریں گے. تو انہوں نے آج ایک تو یہ بریف کیا گیا عسکری قیادت کی طرف سے کہ ملک کی سرحدوں کی کیا صورتحال ہے اور داخلی سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے، خاص طور پہ دو جو صوبے ہیں ہمارے، کے پی اور بلوچستان. تو باہر کی صورتحال جو تھی وہ ہم حیران تھے کہ آج کیونکہ پارلیمنٹ میں سارے اہم لوگ موجود تھے. دیکھیں آپ کے پرائم منسٹر تھے، چاروں وزرائے اعلیٰ تھے، چاروں گورنر صاحبان تھے، آپ کے وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان تھے، اس کے بعد آپ کے جو ہیں آرمی کے سارے یہ لوگ آئے تھے، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم او، اس کے بعد انٹیلیجنس چیف باقی جو تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ آپ کے آئی جی حضرات تھے، متعلقہ باقی جو آفیشلز ہوتے ہیں وہ تھے. تو ساری کریم آپ کی جو تھی وہ آج بیٹھی، اور انہوں نے ایک تو پہلے صورتحال بتائی گی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک پالیسی جو ہے وہ وہاں پہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا، اور اس کے بعد جو ہے ایک جوائنٹ جو چیز ہے وہ سامنے لائی گی، اور یہی توقع تھی کہ اہم فیصلے ہوں گے. تو خیر باقی چیزیں تو لوگوں کو معلوم ہی ہیں، لیکن سیکیورٹی بڑی سخت رکھی گئی، اور ایون آج پارلیمان کی چھت پہ ہم نے سنائپرز کو بھی دیکھا، اور ریڈ زون کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی سختی تھی جانے آنے میں. بہرحال الحمدللہ جس طرح خدشات تھے کہ سیکیورٹی کے، اور پھر ایک الرٹ بھی آیا ہوا ہے اسلام آباد میں خود کش حملہ آور کا. تو اس سارے سینیریو میں آج کا دن اسلام آباد میں جو ہے وہ خیر عافیت سے گزر گیا. تو اعزاز ایک تو یہ کہ ہمیں یہ بتائیں کہ بلکہ آپ اپنے سیکوینس سے بتا دیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف نے کیا بات چیت کی، اور ان کے علاوہ وہاں پہ جو دنیا کے وہاں پہ جو سیاسی بات چیت ہوئی اہم، وزیر داخلہ کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی، اور پڑوسی ممالک کے کن ممالک کے حوالے سے بات ہوئی کہ وہ اس میں ملوث ہیں. تو کیا آپ کی کیا معلومات ہیں؟ آصف بہت بہت شکریہ. آصف میرے خیال میں سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کی پاکستان کے کانٹیکس میں بڑی ایک اہمیت ہے، اور بالخصوص جب وہ اپنے آئی ایس آئی چیف کے ساتھ، اپنے ایم آئی بی چیفز کے ساتھ آتے ہیں، ڈی جی ملٹری آپریشنز کے ساتھ آتے ہیں، تو اس کی جو اہمیت ہے اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ سامنے نیشنل جو قیادت ہے، قومی قیادت، وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری وہاں پر تھے، وہاں پر مولانا فضل الرحمان وہ تھے، پرائم منسٹر تو ظاہر ہے تھے ہی تھے، پرائم منسٹر شہباز شریف ظاہر ہے ملک کو ایک چیف ایگزیکٹو کے طور پہ وہ ملک کے سربراہ ہیں، وہ تو تھے ہی تھے. اور جو لوگ ہیں ایم کیو ایم کے تھے وہاں پر، لیڈرز وہاں پر ایم کیو ایم کے تھے، پھر عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل ولی خان تھے، جو نیشنل جو پارٹیاں جو بھی ہیں ان سب کے سربراہ تھے. علی امین گنڈا پور آئے تو وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی نہیں آئی، حالانکہ انہوں نے لکھ کے بھی دیا تھا کہ وہ آئیں گے. خیر جو آغاز ہوا تلاوت کے بعد، اس میں پہلی جو بریفنگ دی، پہلے تو پرائم منسٹر نے خطاب کیا، اور انہوں نے وہی روایتی بات کی کہ جی بڑا افسوس ہے پی ٹی آئی نہیں آئی، وہ بھی آ جاتے. ٹھیک باتیں ان کی ٹھیک تھی، لیکن میرے خیال میں وہ بڑا ہی ایک روایتی سا ایک خطاب بن گیا. لیکن انہوں نے جو جملے بطور چیف ایگزیکٹو انہیں بولنے چاہیے وہ بھی بولے. انہوں نے کہا کہ جی ٹیررزم کے اوپر قوم کو ایک ہونا چاہیے. اس کے بعد پرائم منسٹر کی جو سپیچ ہے، اس کے بعد ڈی جی ایم او، ڈی جی جو ملٹری آپریشنز ہیں وہ آگے آئے، اور ڈی جی ایم او نے آ کے بریفنگ دی. اور ان کی جو بریفنگ تھی آصف، زیادہ تر ان کی بریفنگ جو تھی وہ ملک میں جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں پچھلے سال بھی، اور پرٹیکولرلی یہ جو جنوری سے آنورڈ کی ویو ہے اس پہ انہوں نے فوکس کیا اور بتایا کہ کتنے واقعات. اچھا، ڈی جی ایم او جو ہیں یہ ہوتے تو میجر جنرل ہیں، جی میجر جنرل، لیکن کیونکہ ایک ہاٹ لائن ہوتی ہے پورے ملک کی، کسی بھی بارڈر پہ ایک ہوائی فائر بھی ہو تو ڈی جی ایم او کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ رات دن ان کا جو ملٹری آپریشنز ہوتا ہے یہ دن رات جاگتا ہے.
اور یہ بیسیکلی ڈی جی ایم او ایک اسائنمنٹ ڈیسک کی طرح کسی نیوز روم کے کام کرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کہیں سے کوئی اٹیک آیا تو اس کا جواب کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کتنی شدت سے دینا ہے، کون کون لوگ اس میں جائیں گے. تو یہ براہ راست یہ میجر جنرل ہوتے ہیں لیکن بڑی اہم پوسٹ ہوتی ہے، اور اس پہ فوج کے بڑے ہونہار افسر ہوتے ہیں، اور یہ لوگ براہ راست جواب جو ہیں رپورٹ کرتے ہیں جو چیف آف جنرل سٹاف ہوتے ہیں. یہ دو ڈائریکٹریٹ ان کے نیچے، ملٹری آپریشنز کا اور ملٹری انٹیلیجنس کا، اور یہ دونوں جو ہیں چیف آف جنرل سٹاف کو رپورٹ کرتے ہیں، اور وہ چیف سے ہدایات لے کے جو ہیں وہ پاس کرتے ہیں کہ کس بارڈر پہ ہم نے کیا چیز کرنی ہے. آصف بالکل انہوں نے پھر ڈیپلی بریف کیا ہوگا کہ افغانستان سے کیا ہمیں آ رہا ہے، بلوچستان کے بارڈر پہ کیا ہم فیس کر رہے ہیں، پھر انٹرنل صورتحال آپ بتا رہے ہیں. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے. میجر جنرل کاشف عبداللہ ان کا نام ہے، جو آج کل ڈی جی ملٹری آپریشنز ہیں. اور آصف آپ کو ایک اور، آپ نے جو بڑا اچھا بیان کیا، اس میں ایک اور بڑی اہمیت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہو یا امن ہو، ہر ہفتے دو افسران آپس میں بات کرتے ہیں ٹیلی فون پر. ہر ہفتے بدھ کا دن غالباً ہے، اور وہ پاکستان کی طرف سے ڈی جی ملٹری آپریشنز جو بھی تعینات ہوتے ہیں، میجر جنرل کاشف عبداللہ ہیں آج کل، اور ہندوستان کی ڈی جی ملٹری آپریشنز، یہ ہر ہفتے باقاعدہ بدھ کے دن فون پر ان کی بات ہوتی ہے. اور ظاہر ہے دونوں کے درمیان جو آلریڈی طے چیزیں ہیں کہ ہم نے ریسٹرینٹ کرنا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی، اگر کوئی وائلیشن ہوگی یا لائن آف کنٹرول پہ یا دوسری سرحد کے اوپر، اس کے اوپر آپس میں یہ ایکسچینج کرتے ہیں بات. تو ان کی اہمیت یہ بھی ہے. جی اعزاز آپ صحیح بتا رہے ہیں، لیکن ایک اور بھی اہمیت ہوتی ہے کہ یہ کوئی بھی ملک جب کسی دوسرے ملک پہ اٹیک اگر خدا نہ خواستہ کرے، جنگ کرنی ہو، تو بھی یہ ڈی جی ایم او ہی ہوتا ہے جو دوسرے ملک کو آگاہ کرتا ہے کہ آج یا کل یا فلاں ٹائم پہ ہم آپ کے اوپر اٹیک کریں گے اور فلاں وجہ سے کر رہے ہیں. کوئی شک اور نہیں. ریسنٹ پاس میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک تھریٹ آئی بھی تھی جب 26 فروری کو جو انسیڈنٹ ہوئے تھے، جس طرح ہماری فضائی حدود وائلیٹ کی گئی اور پھر جو ایپیسوڈ ہوا تھا تو اس میں ایک تھریٹ آئی بھی تھی. بہرحال یہ تو ہم اہمیت بتا رہے تھے، لیکن آپ اس سے بھی اہم بات بتا رہے تھے کہ ڈی جی ایم او نے پہلے تو بریف کیا کہ کیا ہوا. ڈی جی ایم او نے پہلے بریف کیا اور انہوں نے ڈیٹا دیا ڈیٹ وائز کہ فلاں ڈیٹ کو یہ اٹیک ہوا، فلاں جماعت تھی، ملوث تھی، اتنے ہمارے عام افراد شہری جاں بحق ہوئے، اتنے ہمارے فورسز کے نقصانات ہوئے. تو وہ انہوں نے بتایا. اس کے بعد جو اہم بات آئی یا اہم کنورسیشن آئی یا خطاب آیا، وہ آیا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا. تو جنرل عاصم منیر نے پہلے تو بتایا کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں ان میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور ہندوستانی جو خفیہ ایجنسی ہے RAW وہ فنڈنگ کر رہے ہیں اور یہ معاونت کر رہے ہیں ان علیحدگی پسند گروپوں کی، BLA کی. یہ انہوں نے بتائی بات. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس میں بعض جو عناصر ہیں، ہماری اطلاعات کے مطابق یہ باتیں انہوں نے کی، جو ہمارا پڑوسی دوست ملک ہمسایہ ملک ایران ہے، اس کے بھی کچھ عناصر ہیں جو ان عناصر کی مدد کر رہے ہیں. تو اس بریفنگ میں مجموعی طور پر 3 ملکوں کا ذکر کیا گیا، ایک ہندوستان کا، دوسرا افغانستان کا، اور تیسرا ایران کا بھی، کہ وہاں پہ بھی کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں. اور مینلی بات یہی ہوئی کہ را اس میں ایکٹیو ہے، اور یہ کہا گیا کہ ہم ان سارے معاملوں کو نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم نے بندے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں. ہمیں آپ 3 ماہ دیں، 3 ماہ کے اندر آپ فرق بھی دیکھیں گے اور 3 ماہ بعد آپ ہماری کارکردگی بھی پوچھیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ ہم انٹرنل معاملات میں آئیں، ہمیں تو آپ بارڈرز کے اوپر بھیج دیں. پرائم منسٹر سے مخاطب ہو کے کہا. انہوں نے کہا جی لیکن یہ جو گورننس کے اندر جو گیپس آتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں آنا پڑتا ہے، یہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اس کی وجہ سے آنا پڑتا ہے. پھر یہ بات بھی ہوئی کیونکہ ڈی جی ایم او کی بھی بریفنگ تھی، ظاہر آرمی چیف بھی تھے، اس گفتگو میں یہ بات بھی ہوئی، یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا کہ دیکھیے کہ بلوچستان میں جو مسنگ پرسنز کے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی 2000 بندہ ہمارا مسنگ ہے. انہوں نے کہا گیا، بتایا گیا قومی جو قیادت ہے، سیاسی قیادت، ان کو کہا گیا کہ دیکھیں امریکہ میں 1 لاکھ بندہ مسنگ ہے